نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 4 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مثل و مثال اللہ دینا ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، اموال مال ان کی جمع، ہم اپنے، اموالہم مال اپنے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فی میں سبیل راہ اور اللہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی جیسی مثال، کا مطلب ہے جیسی، مثلا مثال، حبتن ایک دانے کی، انبتت جو اگاتا ہے، 7 سنابل خوشے، فی کل سنبلتن ہر خوشے میں، فی میں کلی ہر سنبلتن خوشے، فی کل سنبلتن ہر خوشے میں 100 حبہ دانے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف کئی گنا بڑھاتا ہے، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بہت وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لاتے، ما اس کے جو انفقوا خرچ کیا انہوں نے، منن کسی طرح کا احسان جتلانا، ولا اور نہ اذن کوئی تکلیف پہنچانا، لہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، قولن بات، معروفن اچھی کہنا، و مغفرتن اور درگزر کرنا، خیرن بہتر ہے، من صدقۃ صدقے سے، یتبعھا پیچھے آئے اس کے، اذن کسی طرح کی اذیت پہنچانا، واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بڑا بے نیاز ہے، حلیم نہایت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو، یا ایھا کا مطلب ہے اے، الذی وہ جو، یعنی وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم صدقات اپنے، صدقے کی جمع صدقات اپنے، بالمنی ساتھ احسان کے، ساتھ منی یعنی احسان، والاذی اور تکلیف کے، کالذی اس شخص کی طرح جو ینفق خرچ کرتا ہے مالہ مال اپنا، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا اور نہیں یؤمن وہ ایمان رکھتا باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ومثلہ اور پھر مثال اس کی، کمثلی جیسی مثال، صفوان ایک چٹان کی، علیہ اس پر تراب کچھ مٹی ہو، فاصابہ پھر پہنچے اس کو، وابل زوردار بارش، فترکہ تو چھوڑ جائے اس کو، صلدا سخت چٹان، لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھیں گے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم لوگوں کو، الکافرین کافر۔ ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، ابتغاء تلاش میں، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، وتثبیتا اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے دلوں میں، کمثلی مثال کی طرح، جنت ایک باغ کی، بربوۃ کسی اونچی جگہ پر ہو، اصابہ پہنچے اسے، وابل زور کی بارش، فآتت تو وہ لائے، اکلہا پھل اپنا، ضعفین دگنا، فإن پھر اگر لم یصبھا نہ پہنچے اسے، لم نہ یصب پہنچے ہا اسے، لم یصبھا نہ پہنچے اسے، وابل زور کی بارش، وطل تو کچھ شبنم، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو، ساتھ ما اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ آیا ودو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یہ کہ تکونا
ہو لہو اس کے لیے جنت ایک باغ من نخیل کھجوروں کا و عناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہو من تحتہا جس کے نیچے سے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں من میں سے کل ہر ثمرات پھل وَأَصَابَهُ اور آ پہنچے اس تک الکبر بڑھاپا وَلَهُ اور اس کے لیے ہو ذریت بچے ضعفاء کمزور فَأَصَابَهَا پھر پہنچ جائے اس کو ایثار ایک بگولا فیہ جس میں نارن آگ ہو فاحترقت تو وہ جل جائے فاتو اختراقت کا مطلب کہ وہ جل جائے وہ کے معنی جو ہے تا کے اوپر جو جزم ہے وہ کے معنی وہ دے رہا ہے کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے الآیات آیتیں لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو ينفقون نون فاقا اموالہم حبتن ہا بابا امبتت نون باتا سبا سین با عین یہی اس کے الفاظ ہے سنابلہ سین نون با یعنی خوشہ سنبلتن اس کے نا 4 حرف ہیں سنابلہ کے اور سنبلہ کے سین نون با لام ہے یضاعف واسع علیم لا یتبعون ہاں جی اس طرح کے الفاظ کے جو ہے نا روٹ ورڈ نکالنا بہت آسان ہے وہ اس لیے کہ یا جو پہلا آ رہا نا یہ ہے مضارع کا ٹھیک ہے مضارع کی 4 علامات ہے یا تا الف اور نون تو یہ یا جو ہے شروع میں جو آ رہا ہے یہ مضارع کی علامت ہے آخر والا واو نون ہے یہ جمع کی علامت ہے تو درمیان میں کون سے الفاظ آ رہے ہیں تا با عین آگے اس کا روٹ یہ جمع کی علامت ہے جمع کی بھی 3 علامات ہیں نا واو نون واو الف اور یا نون ٹھیک ہے یہ بھی جمع کی علامات ہے یہ دیکھیں جیسے انفقو یہ بھی جمع ہے نا واو الف آ رہا ہے نا یہ جمع کی علامت ہے یہ بھی اذن حمزہ ذال یا معروف حمزہ ذال اور یا معروف عین رافع عرفات بھی اسی لفظ سے ہی بنا ہوا ہے یعنی عرفات یعنی پہچاننا ومغفرتن اچھا عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں سب نہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو ملاقات تھی یہاں پہ ہوئی تھی یعنی انہوں نے پھر آپس میں کہا تھا عرفہ انہوں نے کہا تھا عرفہ یعنی یہ اسی سے عرفات نکلا نہیں مجھے پہچانا یعنی اس طرح سے ومغفرتن غین فارا میم نہیں آتا میم جو ہے نا وہ کرنے والے کے معنی دیتا ہے یعنی مغفرہ بخشش مانگنے والا ٹھیک ہے نا صدقاتن یتبعوہا تابعین اب دیکھیں اس میں بھی دیکھیں یا جو ہے مضارع کا آ رہا ہے ہا جو ہے ضمیر ہے ٹھیک ہے آگے ہی نا سمجھ آپ کو غنیون غین نون واو آ جائے گا غنو ہاں جی یہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا 3 حروف علت ہے الف واو اور یا اب دیکھیں یا آیا نا تو یعنی یہ ایک دوسرے کی کبھی جگہ لے لیتے ہیں کبھی اس میں سے لفظ میں سے غائب بھی ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہے لیکن یہ جو ہے نا جو ہم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی یاد ہوتے جائیں گے حلیم حالامی بالمنی ریا را حمزہ یا صفوان صاد فا واو تراب تارابا اصابہ صاد واو با
وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ، یہ دیکھیں نا الف نظر آ رہا ہے نا، دیکھنے میں تو الف لگ رہا ہے لیکن یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی لے لیتے ہیں نا. اب الف نے واؤ کی جگہ لے لیا، اصل میں لفظ تھا سواد واؤ با، لیکن واؤ کو اس نے ہٹا کے الف آ گیا یہاں پہ، تو اس لیے یہ جو ہے نا ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. وابل واؤ با لام فترکہ سلدن یقدرون، اس سے اللہ کا نام بھی ایک بنتا ہے، قدیر بھی، قادرون بھی. کسبو کاف سین با، مرضات اللہ را ضا یا، مرضاتی را ضا یا، راضی اسی لفظ سے بنتا ہے راضی ہونا. وتثبیتاً ثاباتا، جنتن جیم نون نون، جن بھی اسی سے بنتا ہے، جنت بھی اسی سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، جن کون سی؟ یعنی ایسی چیز جو حواس میں نہ آتی ہو، دیکھنے میں نہ آتی ہو. بربوتن واو اصابہ سواد واو با، اکولہا حمزہ کاف لام، عقل یعنی کھانا. بصیر ہاں، نخیل نون خالام، عنابن ثمرات سارامیم، نہیں سوری، ہاں سا میم را، ٹھیک ہے آپ نے صحیح بولا ہے، ٹھیک ہے سوری. الکبر کافارا، ذریتن ذال را یا را را ہوگا ذرہ. ضعفاء اثار فاخترقت ہارا قاف، ہارا قاف. تتفکرون فا کافرا. رکوع نمبر 4 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 261 ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غزوہ تبوک میں انفاق کے بارے میں نازل ہوئی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب 1000 اونٹ اور 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو الٹتے پلٹتے رہے اور فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی انہوں نے صدقے کے طور پر دیے. تو دیکھیں صدقہ جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 درہم لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے 4000 اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روک لیے اور 4000 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فیما امسکت و فیما آتیت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے جو آپ نے روک دیا اور جو آپ نے عطا کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ والی آیت کہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. اس کی مثال ایک دانے میں دی گئی ہے کہ جس کو بونے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں
اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو کتنے ہو گئے پھر 700۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے جتنا خلوص ہوگا اس کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا۔ جو رب ایک دانے سے 700 دانے نکال سکتا ہے وہ 1 روپے کو ترقی دے کر 700 بھی کر سکتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت خوشنودی کے لیے خرچ کیا جانے والا مال، فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے اعمال، نفع مند علوم کی نشر و اشاعت اور فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرنا چاہیے؟ رب العزت نے فرمایا یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے۔ یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو انفاق کو بیج سے تشبیہ دے کر رب العزت نے انسانی فطرت کو جھنجھوڑا یہاں پہ۔ تو اس مثال کے ذریعے عمل کے ثواب میں اضافے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کو ایک زندہ حقیقت کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اس حقیقت کے خوبصورت اظہار کی وجہ سے انسانی شعور میں جوش و خروش پیدا ہوتا ہے، انسانی ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ جب ہمیں کسی نفع کی امید ہوگی، اللہ تعالیٰ نے نفع ہمیں بتایا نا کہ اس کا نفع یہ ہوگا، جب ہمیں نفع کی امید ہوتی تبھی ہم خرچ کرتے ہیں نا۔ ہم بازار میں جاتے کوئی چیز لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں؟ ہمیں اس میں فائدہ نظر کوئی آ رہا ہوتا ہے تو ہم خریدتے ہیں، ورنہ ہم نہیں خریدتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خرچ کرنے کا فائدہ بتا کر انسانی جو ہے شعور کو جھنجھوڑا ہے۔ تو انسان کے سامنے زندہ ہری بھری فصل لا کر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کے سامنے عام لیکن عجیب تجربہ آتا ہے اس زندہ منظر کی وجہ سے کہ انسان کا ضمیر بھی سخاوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انسان اپنا سب کچھ لگانے کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے کیے کا اتنا پھل ملنے کا یقین ہو جاتا ہے، اس طرح وہ اور زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا عمل بیج کی طرح ہے جو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ زمین بھی اچھی بری ہوتی ہے، انسان دنیا کی زمین میں ڈالے گا تو یہی پھل پائے گا، آخرت کی زمین میں انفاق کا بیج ڈالے گا تو آخرت میں کئی گنا پھل ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق علیکا، کہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی یہ کم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 4684 نمبر حدیث ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، انفاق بڑھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ انفاق خرچ کرنے والے کے حالات اس کے اخلاص یا خرچ کی کیفیت، منافع اور موقع پر ہونے کی مناسبت سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی 1625 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کی مہار ڈالی ہوئی تھی، جس کو عرض کیا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوگی جس کی مہار ڈالی گئی ہوگی۔ صحیح مسلم کی 4897 نمبر حدیث ہے۔ تو جس مال کو خرچ کر کے انسان دنیا کا فائدہ چاہے، مثلا دنیا میں شہرت، عزت وغیرہ، تو دنیا کے لیے کیے جانے والے خرچ کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ دنیا کے لیے کیے جانے والے خرچ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ خرچ کرتے ہیں تو دنیا کو دکھاوے کے لیے کہ ہمیں دنیا کی جو ہے جیسے ووٹ لینے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ زیادہ، یعنی دنیا کی ان کو چیزیں مل جائیں گی، آخر میں پھر اس طرح کا نفع نہیں ہوگا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ کسی پر بھی احسان نہیں جتاتا۔ جیسے کسی غریب کی ہم مدد کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو دیکھتا ہے اچھا اس نے تو مجھے سلام بھی نہیں کیا،
یعنی اگر وہ مال آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تو وہ آپ کو سلام کرے نہ کرے وہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر کسی سوال کرنے والے کو نہ دیا جا سکے تو اسے برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے. اس کے مال خرچ کرنے پر لوگ اچھا رسپانس نہ دے تو وہ ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل کو یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لینا ہے. نہ دے سکنے کی صورت میں نرمی سے معذرت کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو یقین ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے رب کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. وہ وسعت والا ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں. کسی مومن کا عمل جتنی ترقی کر سکتا ہے اتنی ہی اس کو ترقی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے، اس کی وسعت کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس کی عطا بے حساب ہے، لہٰذا خرچ کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی انعام مشکل ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں کہ جو خرچ کیا جائے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کون دگنے چگنے ثواب کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اسے انسان کے سچے جذبوں کی خبر ہی نہ ہو کہ اس کا اجر مارا جائے. اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال بھی جانتا ہے. وہ اپنے علم کی وجہ سے نیکی اور نیتوں پر اجر دیتا ہے، کیونکہ اس کا علم اور جو حکمت ہے وہ کامل ہے. آیت نمبر 262 ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. انفاق کرنے والے کا نفس پاک ہو جائے، انفاق کرنے والے کی اخلاقی پاکیزگی نصیب ہو اور انفاق کرنے والے کے نفس کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کے افراد کے درمیان محبت پیدا ہو جائے. انفاق کرنے والا خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، خوشی کے لیے صدقہ دیتا ہے. یہ انفاق کرنے کا مقصد ہے. تو اس کے فوائد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. مال اور دولت اسی کی ملکیت ہے. دولت کے حصول کے قریبی اور دور کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے. دولت کے حصول کا کوئی ذریعہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دن رات جٹے رہتے ہیں دولت کمانے کے لیے، لیکن ان کے ہاتھ دولت نہیں آتی. دولت والے اس رزق کے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے محافظ اور امین ہوتے ہیں. دولت والا اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے. اگر کوئی مال خرچ کر کے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے. صدقہ دینے والے کے لیے صدقہ لینے والا اجر کا باعث بنتا ہے. صدقہ دینے سے نہ مال کم ہوتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے. انفاق کرنے کی بیش بہا فوائد سے ترغیب دی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کرتے ہیں اس کے بعد ایسے کام نہیں کرتے جس سے عمل ضائع ہو جائے یا اس میں کوئی خراب پیدا ہو جائے، مثلا احسان جتلانا، زبانی اور عملی طور پر اعزاز دینا، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف پہنچانا. یعنی احسان جتلانے سے مراد کہ جس پر صدقہ کیا ہو اس کے سامنے صدقے اس کی تعداد کا ذکر کرنا، اس پر بڑی جو ہے اپنی بڑائی ثابت کرنا کہ میں تو تمہیں فلاں ٹائم پہ میں نے تم پہ صدقہ کیا تھا، تو فلاں ٹائم پہ تمہاری مدد کی تھی. تو احسان جتلانا ایک ناپسندیدہ گھٹیا اور مکروہ کام ہے. یہ جس پر احسان جتلایا جاتا ہے اس کے لیے باعث اذیت ہے. جو احسان جتلاتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اذن یعنی تکلیف پہنچانے سے مراد یہ کہنا کہ میں نے تمہیں فلاں چیز نہیں دی، اور یہ کہ میں نے تم پر اس طرح سے خرچ نہیں کیا. تو انسان تب احسان جتلاتا ہے جب وہ جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہو اور یہ چاہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں، جب وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، جب وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کے انفاق کو پسندیدہ نظروں سے دیکھیں، جب اس کے دل میں غرور تکبر ہو، جب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو ذلیل و رسوا کرے گا، جب اس کا دل پاک نہ ہو، اس میں بخل اور حرص ہو. احسان جتلانے والے کے دل میں نفاق، ریاکاری، اللہ تعالیٰ سے دوری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں.
وہ اپنے آپ کو کمتر اور برے حالات میں محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں حقارت اور انتقام کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، افراد معاشرہ کے درمیان دشمنی یا نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ماہر نفسیات اس نتیجے پر پہنچے کہ احسان جتلانے والا اور جس پر احسان جتلایا جاتا ہے دونوں کے درمیان کسی موڑ پر دشمنی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو احسان جتلایا جاتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ احساس ہر وقت اس کے اندر چھپا رہتا ہے، اس پر غلبہ پانے کے لیے وہ احسان کرنے والے پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے سے انفاق فی سبیل اللہ زہر اور آگ بن جاتا ہے جس سے دشمنی پھوٹ پڑتی ہے۔ احسان جتلانے سے انفاق اذیت کا ذریعہ بن جاتا ہے جو بے اثر ہو جاتا ہے۔ آئی سمجھ اس بات کی؟ یعنی احسان جتلانے والا اور احسان کرنے والا دونوں ہی جو ہے ایک احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور ایک تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بھی بعد میں بڑی دشمنی میں چینج ہو جاتی ہے۔ احسان جتلانے سے اس لیے روکا گیا تاکہ کوئی دینے والا احسان جتلا کر تکبر نہ خریدے، کوئی لینے والا صدقہ لے کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ احسان جتلانا کبیرہ گناہوں میں سے، احسان جتلانے والا ان 3 لوگوں میں سے ہے جن کی طرف قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، معاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو سخت نقصان و خسارے میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، دے کر احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ صحیح مسلم کی 293 نمبر حدیث ہے۔ تو معاشرے کے افراد کے درمیان اچھے تعلقات پروان چڑھتے ہیں اگر انفاق فی سبیل اللہ معاشرے میں ہو تو۔ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں، اس سے وہ ایک دوسرے کے لیے فراغ دل ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے عالی ظرف بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے خود غرضی، بخل، تنگ دستی، سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں وحدت پیدا ہوتی ہے، اسلامی معاشرے کے رجحانات ایک جیسے ہو جاتے ہیں، افراد معاشرہ میں ہم آہنگی ہو جاتی ہے، اسلامی معاشرے کے افراد کے فرائض اور ذمہ داریوں میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کن کا اجر؟ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اور اس کے بعد احسان نہ جتلانے والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے شان اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نیک کام کیا جو اس کو ضائع کرنے والے اسباب سے اس کو پاک بھی رکھا، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صدقہ کیا، احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے وہ بچے۔ صدقہ کرنے والے کو مال کم ہونے کا خوف اور غم نہیں ہوگا، صدقہ کرنے والے کا نہ اجر ضائع ہوگا نہ ہی ضائع ہونے کا غم اور خوف ہوگا، صدقہ کرنے والے کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ آخرت میں برے انجام سے پریشانی ہوگی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنا ذاتی فائدہ سمجھنے لگتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور خیر میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 272 نمبر آیت میں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ سورہ بقرہ کی 271 نمبر آیت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو پھلتا پھولتا محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر انفاق کے معاشی فوائد کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشرما دیتا ہے۔ یعنی سود جو ہے، سود سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بڑھ رہا ہے، لیکن سود سے ایسی بے برکتی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا مال۔
جس معاشرے کے خوشحال افراد ضرورت سے زائد غریبوں کو دے دیں یا تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، یا کاروباری لوگوں کو بلا سود قرضے دے دیں، یا شراکت کے اصول پر نفع نقصان کے حصے دار بن جائے، یا حکومت کے پاس جمع کروائیں کہ وہ اجتماعی خدمات کے لیے استعمال کرے، سوسائٹی کی تجارت، صنعت و زراعت میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ حالانکہ خرچ کرنے سے تو کم ہونا چاہیے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑے میں ہی ایسی برکت ڈالتے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو انفاق کے مقاصد کیا ہوگے کہ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہتری، انسانیت کا امن، انسان کی اچھی زندگی۔ انفاق کے معاشرتی فائدے کیا ہوں گے کہ انفاق کی وجہ سے معاشرے میں بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، معاشرے میں جرائم پرواہ نہیں چڑھتے، معاشرے کے افراد کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، دین کے کام ہونے لگتے ہیں، معاشرتی تعلقات میں بہتری آتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دشمن قوموں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ تو انفاق کے اخلاقی فوائد کیا ہیں کہ انفاق کی وجہ سے انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، انسان ہمدرد ہو جاتا ہے، انفاق کرنے والوں میں فراغ دلی پیدا ہوتی ہے، اچھی صفات جو ہیں ان میں پروان چڑھتی ہیں۔ آیت نمبر 263 ہے، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو، اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ قول معروف سے مراد سوال کرنے والے سے نرمی اور شفقت سے بات کرنا، دعائیہ کلمات سے جواب دینا۔ قلبی نے کہا اس سے مراد وہ نیک دعا ہے جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ صدقہ ہے اور آپ کا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہی ہے۔ مسلم کی 2626 نمبر حدیث ہے۔ قول معروف سے مراد پاک کلام جو کسی محتاج ضرورت مند کے لیے کہا جائے، مثلا اللہ یرزقنا و ایاکم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دے اور آپ کو بھی دے۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس جو رزق ہے وہ کسی طرح سے میرے پاس آ جائے، یعنی اس کے لیے بھی دعا کریں، اگر دیکھا ہے آپ کو اچھا لگا اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کشادہ عطا فرمائے اور آپ کو بھی کشادہ عطا فرمائے۔ قول معروف جس کو دل پہچانتے ہیں اسے ناپسندیدہ نہیں کرتے، اس میں اچھی بات شامل ہے، اسے معلوم ہے کہ مسلمان کے دل کی خوشی کا باعث بننا کار ثواب ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ سائل کو جواب دینا ہو تو اچھے الفاظ میں جواب دیا جائے گا اور اسے دعا دی جائے گی۔ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ اور مغفرت یعنی درگزر کرنا، مغفرت سے مراد سوال کرنے والے کے فکر اور اس کی ضرورت کو لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا ہے، اس کی پردہ پوشی کرنا۔ اسی طرح سوال کرنے والے کے منہ سے اگر کوئی بات نکل جائے تو اسے چشم پوشی کرنا۔ سائل برابر پیچھے پڑا رہے گا، اس کی باتیں نفس پر گراں گزریں گی تو اس وقت اس سے درگزر کرنا، اسے معاف کر دینا ہی خوبی کی بات ہے۔ مغفرت یعنی درگزر کرنے سے مراد مواخذہ نہ کرنا۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو۔ یعنی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز ہے، یہ صدقہ ہے، یعنی اچھی باتوں پر عمل اور بری باتوں سے درگزر، یعنی اس کو چھوڑ دینا۔ صحیح بخاری کی 1445 نمبر حدیث ہے۔ تو اچھی بات کہنے کا پھر فائدہ کیا ہوگا کہ قول معروف، اچھی بات سے دل کے زخم بھر جاتے ہیں، اچھی بات سے دل کو خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی سب سے زیادہ پسند ہے جو دوسروں کو خوشی پہنچاتا ہے۔ اچھی بات سے ملنے والی خوشی کا جواب ملتا ہے۔ پھر درگزر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ درگزر کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ قرار دیا ہے۔ دل کا میل دور ہوتا ہے، بغض اور کینہ وغیرہ اس سے دور ہو جاتا ہے، بھائی چارہ دوستی پیدا ہوتی ہے، نفس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، آپس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔
واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے پرواہ ہونے سے مراد کہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اللہ غنی یعنی بے پرواہ سے مراد وہ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے، اسی لیے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے پرواہ ہے، وہ کسی بھی دینے والے سے صدقے سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے پرواہ ہے، وہ اپنے صدقے سے بے پرواہ ہے جس کے ساتھ عزا دینا شامل ہو۔ حلیم یعنی بے حد بردبار ہے اللہ تعالیٰ، وہ انسان کو وجود دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے اگر، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا۔ انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بردباری سیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دیں تو جتلانا نہ شروع کر دیں اور عذیت دینا نہ شروع کر دیں کہ احسان مند تو شکر ادا کر رہا ہوں، اس کی کسی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے یہ عذیت دے رہے ہیں۔ یعنی ہم لوگ فوراً ہی عذیت دینے کا سوچ لیتے ہیں تو لیکن یہ نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حلیم یعنی بے حد بردبار ہے، اس کی نافرمانی کرے اسے فوراً سزا نہیں دیتا۔ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے اور نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی رزق دینا بند نہیں کرتا۔ رزق کے دروازے اس پہ تنگ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے جب فجر کی اذان سنتا ہے تو لیکن کان لپیٹ کے سو جاتا ہے، لیکن جب وہ اٹھتا ہے منہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تمہارے لیے ناشتہ تیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ ناشتہ اس کے لیے بن نہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا حلیم بردبار ہے کہ اس کی نافرمانی کے باوجود اس کو پھر کھانا دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حلم اسی سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ فوراً اس کو سزا نہیں دیتا، حالانکہ وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کی رحمت، احسان، بردباری اسے گناہ گاروں کو فوری سزا دینے سے منع کرتی ہے، بلکہ وہ انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں مختلف انداز سے اپنی آیات سناتا اور دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ البتہ جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں خیر کی کوئی نمک نہیں رہی، انہیں آیات سے کوئی فائدہ نہیں رہا، پھر ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے اور اپنے عظیم ثواب سے محروم فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 264 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر ومثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں انفاق کے دو اہم آداب بتائے جا رہے ہیں۔ منن احسان نہیں جتانا، ایک ہے کسی کا پر اگر احسان کیا ہے تو اس پر کیا ہوا اپنا احسان ہے وہ نہیں جتانا۔ دوسرا والاذی یعنی اس کی وجہ سے احسان کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں دینی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے نتیجے میں نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور ہی نہ رکھتے ہو۔ سورہ حجرات کی 2 نمبر آیت میں بتایا گیا۔ ایک اور مقام پر اسی طرح بتایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، سورہ محمد میں 33 نمبر آیت میں۔ صدی نے کہا احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں جیسے ریاکاری سے صدقہ ضائع ہوتا ہے۔ صدقات کا ثواب ضائع نہ کر لو جیسے ریاکار کے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا، یعنی دکھا کر کسی کو دینا کہ ہم یہ دیکھیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔
تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا وہی ریاکاری کرتا ہے اور اپنے جو اعمال ہیں اس کا ثواب ضائع کر لیتا ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی اس سے مراد صدقات کا ثواب ضائع نہ کرو، جیسے منافق ریاکاری سے صدقے کا ثواب ضائع کر لیتا ہے، یعنی وہ دیتا تو ہے لیکن اس کے دینے کا فائدہ کوئی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے ثواب کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس طرح منافق اور ریاکار کے عمل میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ریاکاری سے مراد دکھاوے کے لیے کیے جانے والا عمل ہے جس میں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہوتا ہے نہ اسے اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ شرک سے لاپرواہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کو میرا ساجی قرار دیتا ہے، یعنی خالص میری رضا کے لیے نہیں وہ کام کرتا، تو میں اس کو اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ تو جس دل کے اندر ایمان کی تازگی نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ اپنی نیکی کا اظہار کرے، اس طرح وہ دکھاوے کے لیے عمل کر کے ریاکاری کرتا ہے جس میں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہوتا نہ اسے اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اور جس شخص کو ایمان کی مٹھاس کا شعور نہیں ہوتا وہ ریاکاری کرتا ہے۔ جس کا دل گناہ اور غلطیوں سے سخت ہو جاتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال لگائے، اس طرح وہ دکھاوے کے لیے عمل کر کے ریاکاری کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسا صدقہ صرف مال کا ضیاع ہے جس سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ہاں نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو نیکی ہے ریاکاری والی وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے اور گناہ اس پر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ دیکھیں تینوں عمل نیک ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور صدقہ دینا، یہ تینوں نیک عمل ہے نا، لیکن ریاکاری سے دیکھیں یہ تینوں ہی ضائع۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں تک سکھایا، قرآن کریم پڑھا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی اور انہیں پہچان لے گا وہ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں تک سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو یہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، جہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائیں۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوگی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے ہر راستے میں جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی 4923 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، یعنی ریاکاری کے صدقے کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال ہے۔ چٹان سے مراد سنگ دلی ہے،
نیت، جذبے کی خرابی، جیسے چٹان پر کچھ اگنا ممکن ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی نیت کی خرابی کے ساتھ کوئی نیک عمل پھلتا پھولتا ہی نہیں ہے، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو ریاکار کا صدقہ دراصل ایک پردہ ہے جو دل کی سختی پر اور نفاق پر ڈالا جاتا ہے تاکہ مومنوں میں شمار ہو سکے، لوگ اس کی مداح کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی ہو، مٹی کی تہ سے مراد نیکی کی ظاہری شکل، وہ چٹان ہے، چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے، یعنی اس کی نیکی کی ظاہری شکل ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر زوردار بارش پڑے، زوردار بارش پڑے گی تو وہ چٹان سے کیا ہوگا، مٹی صاف ہو جائے گی، لیکن اس یعنی وہ نیکی جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو زوردار بارش سے مراد صدقہ۔ فَتَرَكَهُ سَلْدًا، تو اس کی ایک سخت چٹان چھوڑ جائے، یعنی بارش ہونے پر زمین کو لہلہانا چاہیے، لیکن پتھروں پر جو بارش مٹی سے جو بہہ جائے گی، کیونکہ زمین کے اندر بارش کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی وہ جو پتھر والی مٹی ہے اس کے اندر جو ہے بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی صدقے کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ نیکیوں کو نشر و ماں دے سکتا ہے، لیکن اس وقت جب نیت نیک ہو، ریاکاری سے کیے گئے صدقے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، جیسے انسان صدقے پر احسان جتلا کر دکھ دے کر اجر پانے پر قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح ریاکاری سے کیا گیا صدقہ بھی صرف مال کا ضیاع ہے جس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی چٹان سے کیا مراد ہے کہ دل انسان کا جو ریاکاری سے سخت ہو چکا ہوا ہے، جس میں نیکی کی جو ہے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نیکی بھی کرتا ہے تو ریاکاری سے کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو ریاکاری سے کرتا ہے، اس کی صرف اس کو حاصل کرنے کی، دنیا حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے، اس کی آخرت کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ تھوڑی بہت نیکی کرتا ہے تو وہ اس پر تھوڑی سی مٹی آتی ہے، لیکن جب وہ صدقہ کرتا ہے، یعنی وہ صدقہ کرنے سے کیا ہونا چاہیے تھا، اس مٹی کے اوپر پھل پھول اگنے چاہیے تھے اور اسے زیادہ پھل آنا چاہیے تھا، تو وہ مٹی جو ہے اس صدقے سے بہہ جاتی ہے، کیونکہ ریاکاری والی تھی، اس کے اندر جذب ہی نہیں ہو سکی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہوں نے ان اعمال کو غلط جگہ پر رکھا، اپنی جیسی مخلوق کے لیے انجام دیا جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، اور جس رب کی عبادت سے فائدہ ہو سکتا تھا اس کی عبادت سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیا۔ اس کا یعنی جو اس سے پہلے جو آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی جس میں 700 تک بڑھاتے ہیں، وہ اسی کے مطابق آ رہی ہے نا وہ، کہ یعنی اگر ایک دانہ ہم بوتے ہیں تو اسے 700 بالیاں نکل سکتی ہیں، یعنی اتنا انسان کا صدقہ جو اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے اس کی نیت کے مطابق، لیکن جو ریاکاری والا صدقہ ہے جب اسے کوئی بالی اگی ہی نہیں تو پھر صدقہ کیسے بڑھے گا، وہ وہیں کا وہی، اس کی نیکی بھی ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 265 ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ الْجَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ مال تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رزق کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جس سے چاہتا ہے رزق روک لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کثیر مقدار میں عطا فرماتا ہے، وہ احساس دلاتا ہے یہاں وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے تو۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے روک لے گا، یہ احساس اسے انفاق پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فضل کے بارے میں عہد بھی لیتے ہیں کہ وہ اس کے دیے گئے رزق سے بغیر اسراف کی اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے اور زائدہ ضرورت مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے۔ یہ عہد انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
بخل سے کراہت دلاتا ہے، نفرت دلا کر، کیونکہ بخیل انسان کی صرف مٹھی بند نہیں ہوتی بلکہ دل بھی نیکیوں کے لیے بند ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کی بددعاؤں سے خوف دلا کر کہ اے اللہ دینے والوں کو اور روکنے والے کا پہلا مال بھی ہلاک کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور دیتا ہے اور روکنے والے کا پہلا مال بھی جو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ انفاق کرنے والوں کی دل جوئی بھی کرتے ہیں، جس سے دل جھک جاتے ہیں، انسانوں کے آپس کے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے عمل کرے۔ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے، دل میں پختگی پیدا آ جاتی ہے، دل کو یقین پیدا ہو جاتا ہے، جو خرچ کیا ہے اس کا پورا اجر ملے گا۔ یہ انسان کو پورا یقین اس بات پہ ہوتا ہے۔ خرچ کرنے سے دل کو اور زیادہ تر و تازگی مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ایک دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک اطمینان سا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اجر جو ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رضائے الہی کی خاطر تم بھی خرچ کرو گے، اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہوگا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ صحیح بخاری کی 2742 نمبر حدیث ہے۔ دل کے ثبات اور قرار کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ کس کس کو آتی ہے دعا؟ سب کو آتی ہے؟ نہیں آتی؟ چلیں انشاءاللہ سکھاؤں گے۔ یہ ترمذی کی 3583 نمبر حدیث ہے۔ انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو ہے اس رکوع کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ انسان جو عمل کرتا ہے، اس عمل کے ساتھ وہ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان وہ عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان کے لیے جمنے لگتا ہے۔ جب انسان آسان حالات میں عمل کرتا ہے، یعنی جب دل کی قبولیت، اس کی رضا شامل ہو، مال خرچ کرنے میں آسانی ہو، کوئی دوسری رکاوٹ نہ ہو، تو دل کے اندر تھوڑے درجے کی ثابت قدمی آتی ہے۔ جب انسان مشکل حالات میں خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے اپنے ارادے کو اپنا زیادہ پختہ کر لیتا ہے۔ خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے تو دل پھر خواہشات پر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مشکل راستہ وہ ہے جس مد میں خرچ کرنا دنیاوی اعتبار سے بے فائدہ ہو، جس کو خرچ کرنے کے لیے دل نہ چاہے، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دینا، اس انسان کے لیے خرچ کرنا جس سے اچھا معاملہ کرنے سے پر طبیعت آمادہ نہ ہو۔ یعنی بعض ایسے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں نا جن کو ہم دینے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، کہ یعنی وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم اس کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مشکل راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کسی نے برا کیا تو وہ آگے سے برا سلوک کریں، بلکہ برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے کاموں میں خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی سارے مشکل راستے ہیں جن پر خرچ کیا جاتا ہے۔ دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، دین کی اشاعت میں خرچ کرنے کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، پھر جہاد کے لیے بھی دینے کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مشکل راستے ہیں جن پر ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ کمثل حبۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پڑے تو وہ اپنا پھل دگنا کرے۔ یعنی ان کے خرچ کرنے کی مثال کیسی مثال ہے؟ جنت سے مراد ایسا باغ ہے، الجنہ، جنت سے مراد جس میں درخت بے شمار ہے، گھنا سایہ ہے جس کے نیچے، یعنی نیچے جو ہے وہ اس کی ہوا یعنی روشنی نہیں پہنچتی سورج کی، اتنا گھنا درخت ہے وہاں پہ جنت میں، باغ میں، جس کے درخت زمین کو چھپا لیتے ہیں اور اس طرح دھوپ نہیں پہنچنے دیتے۔ باغ کی زمین کی مٹی گہری ہے، یعنی ایمان دل کے اندر تک اترا ہوا ہے۔ تو انفاق کرنے والے کی مثال ہے کہ جس کا دل ایک سرسبز و باغ کی طرح ہے، یعنی دل میں ایمان کی تر و تازگی ہے۔ ایک وہ والی ہم نے مثال پڑھی تھی جس کا دل ایک پتھر کی طرح ہے،
اس پر بارش بھی پڑتی ہے تو کچھ نہیں اگتا. اور ایک یہ دل ہے جو سرسبز و شاداب ہے، جس کے اوپر گھنے درخت ہیں، جس میں دھوپ جو ہے زمین تک پہنچ ہی نہیں رہی. بربوا یعنی جو کسی اونچی جگہ پر ہو. یہ باغ اونچی زمین پر ہے جس کو صبح، دوپہر، شام سورج کی پوری روشنی حاصل ہوتی ہے. ایسے باغ کے پھل زیادہ اور بہتر ہوتے ہی ایسی جگہ نہیں جہاں نہ ہوا لگے نہ دھوپ. باغ اونچی زمین پر ہے جو زرخیز ہے، یعنی دل کا مقام بلند ہے. جو ایمان والا ہے اس کے اندر نیکیاں کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے. اصابہ وابل فآتت اکلہا ضعیفین، تو اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا کر لے. یعنی آپ دیکھیں جب یہ پیچھے بارشیں ہوئی ہیں تو کیا ہوا ہے، پھل پودے وغیرہ اور زیادہ پھل دینا شروع ہو گئے. تو جب اس پر بھی، اس باغ پر بھی جب بارش آتی ہے تو وہ اپنا زمین اور نم ہو جاتی ہے اور دوبارہ دگنا پھل لانا شروع کر دیتی ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، پھر اگر وہ اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے. یعنی عمدہ زمین کی وجہ سے معمولی بارش ہی کافی ہے. باغ پر زور کی بارش سے مراد صدقہ کرنے کی خالص نیت، انتہائی جذبہ، خیر، نیک نیت دل کو سیراب کر دیتے ہیں. اسے نئی زندگی ملتی ہے. یعنی صدقہ دل کو پاک کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا حال ہے کہ کوئی زیادہ خرچ کرے یا کم، ہر ایک اپنے حالات کے مطابق فائدہ ہوتا ہے اور ہر ایک کے ثواب میں پوری طرح اضافہ ہوتا ہے. یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ مرثد بن عبداللہ مزنی اہل مصر میں سے مسجد جانے والے پہلے شخص ہیں. جب بھی انہیں مسجد کی طرف جاتے دیکھتا ہے ان کی آستین میں کسی نہ کسی شکل میں صدقہ ضرور ہوتا. کرنسی یا روٹی یا گندم ہوتی، بلکہ میں نے انہیں پیاز لے جاتے بھی دیکھا. کبھی ہم نے کبھی صدقہ دیا پیاز کا؟ ہم تو کبھی دیتے ہی نہیں ہیں. وہ دیکھیں جو بھی گھر میں موجود ہوتا تھا ان کی بغل میں ہوتا تھا کہ میں یہ جاتے جاتے مسجد میں صدقہ دیتا جاؤں گا. میں اسے کہتا اے ابو الخیر، یہ تمہارے کپڑوں کو بدبو دار کر دے گا. وہ کہتے اے ابن ابی حبیب، مجھے گھر میں صدقے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملی. یعنی پیاز سے وہ ذرا اسمیل والا ہوتا ہے نا. مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. وہ اس لیے صدقہ اس طرح کرتے تھے، گھر سے کچھ بھی لے جاتے تھے صدقہ کرنے کے لیے کہ تاکہ قیامت کے دن مجھے یہ صدقے کا سایہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے تلے رہے گا. اصابہ وابل فآتت اکلہا ضعیفین، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا کرے گی. یعنی اس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے. اس بندے کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی ڈالتے ہیں. امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی میں بھی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اجتماعی رابطے بھی بڑھتے ہیں، آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے. یعنی ایک دوسرے پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو آپس کے تعلقات، پیار و محبت اور زیادہ بڑھتا ہے. فَإِن لَمْ تُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے. یعنی شبنم سے مراد ایسا صدقہ ہے جس میں نیکی کے جذبے کی زیادہ شدت نہ ہو. مٹی میں اگر پہلے سے نمی موجود ہو، یعنی دل میں ایمان کی حرارت موجود ہو، تو جذبہ خیر کے زیادہ شدت نہ بھی ہو تب بھی پھل اگتا ہے. یعنی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی باخبر ہے، اعمال کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے وہ اعمال کی مکمل جزا دے گا. اللہ تعالیٰ نے ریاکاری سے ڈرا کر اخلاص کی ترغیب دلائی ہے. تیسری مثال میں صدقے کو ایک باغ سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی صدقہ ایک باغ ہے، یہ نیکی اور اعمال صالح کا سدا بہار باغ ہے. انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے. یہ باغ نہروں سے سیراب ہے. یعنی مسلسل قلب مومن میں صدقہ کرنے کی وجہ سے ایمان کو پانی مل رہا ہے. کھجوروں، انگوروں، ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا پھل صدقے کے اثرات ہیں. صدقے کی وجہ سے مومن کے اخلاق اور اعمال میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اعمال صالح صدقے کے پھل ہیں. صدقہ لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے بھی فائدہ دینے والا ہے. صدقہ پورے معاشرے کے لیے برکتوں والا ہے، انفرادی اور اجتماعی ترقی کا باعث ہے.
آیت نمبر 266 ہے ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات فاصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابہا ایثار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا پہنچے جس میں آگ بھی ہو اور وہ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ سب نے کہا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت خفا ہو گئے اور کہا صاف جواب دے کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے کہو اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے عمل کی؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عمل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے اگلے نیک اعمال سب غارت ہو جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اگلے لکھا یعنی پچھلے جو جتنے بھی ان کے اعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے غارت ہو جاتے ہیں۔ فَصَابَهَا إِيثَارٌ فِيهَا نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو اور تو وہ جل جائے۔ یعنی ایثار اس تیز ہوا کو کہتے ہیں جو گول گھومتی ہے اور اوپر کو اٹھتی ہے، یوں ایسے کر کے طوفان گول کو طوفان ہوتا ہے، یعنی بگولا۔ اس بگولے میں آگ تھی جس سے باغ جل گیا۔ یہ حادثہ شدید غم کا باعث ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال کھیتی بیجوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے اعمال کے صلے میں اسے باغ مل جاتا ہے۔ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال اس بگولے کی طرح جس میں آگ ہے۔ اب دیکھیں ساری عمر انسان نے وہ باغ بنایا ہے نیکیوں کا، اب آخری وقت میں یہ بگولا آ گیا تو کیا کرے گا وہ؟ اب تو اس کی اتنی زندگی بھی نہیں ہے کہ اتنا باغ تیار کر سکے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے باغ کی مثال دی ہے جو بگولے کی وجہ سے راکھ ہو گیا۔ اب دنیا سے جاتے ہوئے وہ نیک عمال کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ بندہ اپنے اعمال کا سب سے زیادہ محتاج موت کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ عمل نہیں کر سکتا اور جن اعمال سے فائدے کی امید ہوتی ہے وہ جل کر راکھ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات پر غور و فکر کرو تاکہ نقصان سے بچ جاؤ۔ یہ بگولا کیا چیز ہے؟ یہ شیطان ہے۔ شیطان جو انسان کو آخری وقت میں ورگلا دے، اس کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔